بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 19۔ ثم الحمدللہ کہ آج 19ویں نشست ہے اور ہم روزانہ کی طرح آج بھی بیٹھے ہیں علم کی نشست لگائے اور ڈاکٹر صاحب سے ہمارے سوالات ہوتے ہیں علم کا ایک باقاعدہ طور پر مستند، جو بزرگوں سے حضرت نے باقاعدہ فیض لیا، سینہ بسینہ جو فیض ہے، جو کتابوں سے نہیں ملتا، جو بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے، وہ علم جو خود کمایا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور علم کے قدردان روزانہ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر ان اعمال کو خود سیکھتے بھی ہیں اور اپنی بیاض میں اس کو نوٹ کرتے ہیں، اپنی بیاض کی زینت بناتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا موقع رہتا ہے یہ کہ روزانہ کتنی اعلیٰ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ روزانہ ہمیں ایک نیا عمل بتایا جاتا ہے جو بزرگوں سے باقاعدہ طور پر ہم نے سیکھا بھی ہے اور ہم اپنے بزرگوں سے بیٹھ کر وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان نشستوں کو سلامت رکھے، ان نشستوں کو سجانے والوں کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ آج بھی ایک عمل، ایسا عمل جو صدری عمل ہے، جو بزرگوں سے ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ طور پر لیا اور اس کو چاہا کہ اس کو صرف اپنے پاس نہ رکھا جائے بلکہ اس کو عام کیا جائے تاکہ مخلوق خدا اس سے خود بھی مستفیض ہو اور لوگوں کو بھی وہ اعمال پہنچائے جائیں، ان لوگوں کو جو اہل ہیں، کہ نااہل سے تو ہر عمل بچا کر رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ سبحان اللہ کہ یہ بتا دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب باقاعدہ طور پر اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو تنہا نہیں چھوڑتے اور باقاعدہ نگرانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پر کوئی غلطی ہو تو ان کو آگاہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ شاگردوں کے بھی کیا کہنے کہ روزانہ باقاعدہ طور پر بیٹھ کر وہ اعمال سیکھ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدگی سے نوٹ کرتے ہیں، جن کی اسکرین شاٹس بھی وہ بھیجتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنی وہ بیاض بنا رہے ہیں۔ خیر، آج ایک آئینے کے حوالے سے بات کریں گے کہ روحانی آئینہ ایک ہوتا ہے کہ جس کو بنایا جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک قدیمی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آج کل کی ٹیکنالوجی میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو قدیمی ٹیکنالوجی میں ہیں، اور آج کی ٹیکنالوجی بے ثبات ہے اور جو قدیمی ہے، جو ہماری ٹیکنالوجی، جو روحانی ٹیکنالوجی ہے، اس کے کیا کہنے۔ تو آج اس روحانی ٹیکنالوجی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے کہ یہ روحانی آئینہ ہے کیا، روحانی آئینے میں ہم کیا کیا مشاہدات کر سکتے ہیں، اور یہ مشاہدات کی ایک نئی دنیا یہ ہے کیا جو کسی نیٹ ورک، دنیاوی نیٹ ورک کی محتاج نہیں ہے۔ اس میں سگنل اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتے، اس کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ تو اس روحانی ٹیکنالوجی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر، آج 19ویں نشست ہے اور الحمدللہ 19 دن ہو گئے آپ سے سیکھتے ہوئے، اور آج بھی آپ ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ جو مطلب عام نہیں ہے۔ یہ خاص بزرگوں سے جو آپ نے فیض لیا، انتہائی سخاوت کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں، انتہائی سہل انداز میں کہ سبحان اللہ۔ تو آج جو آپ روحانی ٹیکنالوجی بیان کریں گے یا ہم آپ سے سیکھیں گے کہ یہ روحانی ٹیکنالوجی ہے کیا، یہ قدیمی ٹیکنالوجی ہے، اور آج کل کی ٹیکنالوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس بھی بیٹھ کر، مطلب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ دنیا دیکھ رہی ہے، تو یہ ایک ٹیکنالوجی آج کی ہے اور ایک قدیمی ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں فرق کیا ہے اور اس حوالے سے آپ کیسے، مطلب یہ ٹیکنالوجی ایکٹیو کیسے ہوگی، یہ بتائیے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں ہیں، اور وہ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے اپنا سفر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور وہ طریقہ کار کہ جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی خاص رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیاب رمضان اپنی کامیابیوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، بزرگوں کے سائے میں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، کہ جس طرح میرے بزرگوں نے اپنے دور میں کام کیا، کہ جس طرح میرے بزرگوں نے اپنے آپ کو سلاسل کے لیے، دین کے لیے، رائے حق کے لیے وقف کر دیا، تو یقیناً ان کی تعلیمات کو آگے پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب وہی جو کام ہمارے بزرگوں نے کیا، سلاسل کی تعلیمات عام کی، دین اور وہ رستہ کہ جو دکھنے میں انتہائی مشکل لگتا تھا، اس کو انتہائی آسان کر دیا صرف آپ کے لیے۔ تو میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں۔ میرے حصے کا کام ان تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور آپ کے حصے کا کام اسی تعلیمات کو آگے پھیلانا ہے اور آگے بھیجنا ہے۔ یقیناً جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اس طریقے سے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے موبائل میں جتنے کانٹیکٹس ہیں یا جتنے گروپس ہیں، آپ کم از کم جو ہمارا چینل ہے، جو ہماری ویڈیوز ہیں یا جو ہمارے پیغامات ہیں، آپ بھی اس کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ اس میں جڑتے چلے جائیں گے، ایک کارواں اور مزید بڑھتا چلا جائے گا، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جنات اور قدیم ٹیکنالوجی پر، کہ وہ ٹیکنالوجی جو آج کے دور میں ناپید ہو چکی ہے، کیا اس کا کوئی وجود آج کے دور میں ہے؟ اور ایک وہ ٹیکنالوجی جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روحانی ٹیکنالوجی۔ روحانی ٹیکنالوجی میں ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو قوتیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، اپنے وجود سے باہر، تصور میں نہیں، مشاہدے میں نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے۔ تو اگر میں قدیمی ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں، تو قدیمی ٹیکنالوجی میں باقاعدہ طور پہ جو غیر مرئی قوتیں ہیں، کہ جیسے جنات ہو گئے، دوسری مخلوقات ہو گئی، ان کا عمل دخل اس ٹیکنالوجی میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر مکمل طور پر اختیار دیا تھا، اور اس وقت کے تمام شیاطین اور تمام جنات اور تمام وہ مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو شر کی قوت اور خیر کی قوت کے مالک تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باقاعدہ طور پر ان سے کام بھی لیا کرتے تھے، کہ جیسے شیشے کا محل تیار کروانا، کہ یہ ایک اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی تھی، کہ جس میں جناتوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی فراست سے اس میں حصہ لیا اور اس کے کام کو تکمیل کیا۔ کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسا قالین تھا، کہ جو ایک ایسی سواری تھی جو ہوا میں محلق ہو جایا کرتی تھی، اور وہ سفر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو جنات ہوں گے، لیکن یقیناً جنات بھی ہوں گے تو وہ ٹیکنالوجی تو موجود ہوگی نا، کہ جس پہ وہ سوار ہوتے تھے۔ کہ جس طرح اہرام مصر پہ ہمارا ذہن جاتا ہے کہ قدیمی سال پہلے کہ جو اہرام مصر تیار ہوا، کہ آج کی جو سائنس ہے
اس نے گھٹنے ٹیک دیے کہ اس وقت ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ جنہوں نے اہرام مصر بنایا کہ یقیناً یہ انسانوں کی عقلوں سے ماورا ہے. تو جواب یوں آتا ہے کہ گویا کہ جیسے انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی غیر قوتوں نے بھی حصہ لیا کہ جس میں ان کے لیے آسانیاں ہوئیں. اب اسی طریقے سے اگر ہم اور تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو اگر آج سے 2000 سال پیچھے جاتے ہیں تو بغداد کے اندر کچھ الیکٹرک بیٹریاں آثار قدیمہ کو ملی کہ جو مٹی کی بنی ہوئی تھیں، اور مٹی کے اندر کچھ ایسی دھاتیں بھی اس میں موجود تھیں کہ جس میں برقی توانائیاں جبس ہوتی تھیں، برقی توانائیاں جن سے حاصل کرتے تھے. تو گویا یہ ٹیکنالوجی کوئی آج کی نہیں ہے، یہ قدیمی ٹیکنالوجی جس کا حصہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کہ وہ بیٹریاں جو الیکٹرک بیٹریاں وہ آج بھی میوزیم میں موجود ہیں باقاعدہ طور پر. اس پہ آپ آرٹیکل پڑھیں، آپ کو پورا ڈیٹیل میں ملے گا کہ جو انسانی عقلوں سے ماورا ہے، انسانی عقل سے باہر ہے. تو اس میں انسانوں کی یقیناً کسی ایسی قوت نے مدد کی ہوگی نا کہ جو ان رازوں کو، اس علوم کو جانتا تھا، یہ جانتا ہوگا کہ کچھ ٹیکنالوجیاں ایسی ہیں کہ جو انسانوں سے زیادہ غیر مخلوق جانتی ہے. کہ جس طریقے سے ہر انسان سب کچھ نہیں جانتا، وہ انسان جان پاتا ہے کہ جو جس میں جستجو کرتا ہے، کہ جس میں وہ کوشش کرتا ہے، کہ جس میں وہ اپنا دماغ لگاتا ہے، کہ جس میں اس کا زندگی کا مقصد ہی وہ ہوتا ہے جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اس میں مدد ملتی رہتی ہے اس کو دماغ کی قوت سے، اپنی اس سے. اور پھر جب انسان اپنی پوری قوت کسی ایک پروجیکٹ پہ لگاتا ہے تو یقیناً اس کی مدد بھی ہوتی ہے. مدد اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، مدد غیر مخلوق قوتوں سے بھی ہوتی ہے جو غیر مرئی قوتیں ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی. کسی کو خواب کی صورت میں ہوتی ہیں، کسی کو مشاہدے کی صورت میں ہوتی ہیں، کسی کو ظاہری حالت میں ہو جاتی ہیں. تو ان ٹیکنالوجی کا استعمال جو اس دور میں کیا جاتا تھا جو آج کے دور میں ناپید ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اہل فارس نے، اہل بغداد نے اس وقت علم کا گڑھ مانا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے دروازے پہ آگے ایک ایسی بطخ لگائی ہوئی تھی کہ جب کوئی اس شہر میں داخل ہوتا تو وہ بطخ بول پڑتی. کیا ٹیکنالوجی ہے یہ؟ کیا یہ شیطانی قوتیں تھیں؟ کیا یہ غیر مرئی قوتیں تھیں؟ کیا یہ اس وقت جو مسلمان سائنٹسٹ تھے یہ ان کے کچھ تجربات تھے؟ اب جیسے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے نہانے کے لیے ایک حمام تیار کروایا تھا کہ اس حوض کے نیچے ایک چراغ جلتا تھا جس میں دائیں طرف ٹھنڈا پانی اور بائیں طرف گرم پانی ہوتا تھا. یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے سب. یہ کیا تھی؟ یہ ٹیکنالوجی تھی. لیکن ٹیکنالوجی میں مدد کس سے لی گئی؟ یہی غیر مرئی قوتوں سے. اب ایک بطخ کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اب کوئی چور داخل ہو رہا ہے، وہ بطخ بتا رہی ہے کہ یہ چور ہے، اس کو چور کو پکڑ لیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی، جبکہ اس نے ابھی چوری نہیں کی لیکن وہ داخل ہوا ہے. اس بطخ کو کیسے پتا؟ تو کیا اس میں کوئی جن تھا یا کوئی غیر قوتیں موجود تھیں، غیر مرئی قوتیں موجود تھیں، یا پھر جناتی قوتیں تھیں؟ کیا تھا؟ ایسی تاریخ میں ہمیں اگر ہم اور قدیمی پہ جاتے ہیں مہاتما گوتم بدھ کے دور میں، تو اس دور میں بھی کچھ مندر، کچھ جگہیں ایسی تھی کہ جہاں پہ مورتیاں پتھر کی تو ہوتی تھی لیکن وہ ہوا میں محلق ہوتی تھیں، جو دکھنے میں جادو نظر آتا تھا. تو گویا کیا وہ جادو ہے؟ جب شیطانی قوتیں اتنی قوت رکھتی ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا میں محلق پتھر ہے، چراغ جل رہا ہے، بطخ بول رہی ہے، اگر ہمارا ذہن ایک طرف اس طرف سے ہو کہ چلو یہ شرکی قوت سے تھا، تو کیا یہ قوتیں اب ختم کر دی گئیں؟ یہ قوتیں آج بھی موجود ہیں. ہم شرکی قوت کو اس قدر ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے اپنے اندر روحانیت کی قوت ہے، ہمارے اندر روحانی ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا اس کے ذریعے آنکھوں سے دیکھنا کچھ ممکن ہے؟ تو جواب آتا ہے گویا ہے، بالکل ہے.
لیکن اگر اس کی ترتیب اور طریقہ کار آپ کو معلوم ہو، صرف پڑھائی کرنے سے انسان کامل نہیں بنتا، بلکہ اس پڑھائی کے ترتیب اور طریقہ کار سے انسان کامل بنتا ہے۔ تو گویا اگر کسی کو تلوار دے دو تو کیا وہ تلوار کا ماہر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک وہ چلانا نہ سیکھ لے۔ اگر آج کے دور میں اگر کسی کو جدید کوئی ویپن دے دو، اگر اس کو نہیں چلانا آتا تو کیا وہ اس کو مہارت رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو روحانی ہتھیار موجود ہیں، روحانی طریقہ کار موجود ہیں کہ جس میں مختلف دھاتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جس میں پڑھائیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جس میں جناتی قوتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جس میں روحانی قوتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، کیا ہم اس دھاتوں کے اندر اس روحانی قوتوں کو جب ملاتے ہیں تو ایک تیسری قوت بنتی ہے؟ وہ تیسری قوت جب بنے گی تو یقیناً ہماری آنکھوں سے دکھائی دے گی۔ تو وہ تیسری قوت کیا ہے جو بن رہی ہے؟ کہ جب دو چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو تیسری چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو معلوم کہ آپ جو پڑھ رہے ہو، جو کر رہے ہو، اس کی قوت اور ایک کسی دھات کی قوت، کسی پتھروں کی قوت، کسی جڑی بوٹیوں کی قوت، ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے، اور اس کا اثر بالخصوص انسانی وجود پر ہوتا ہے، اور اس کا کنٹرول، اس کا اختیار انسان کے اختیار میں ہوتا ہے اگر وہ اس کو سمجھ لے، اس کی حقیقت کو جان لے۔ کہ جیسے حضرت لقمان کی جڑی بوٹیاں ان سے کلام کرتے تھے، نباتات ان سے بات کرتے تھے، اپنے فائدے اور نقصانات بولتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ انسان کو اختیار ہے کہ ہر بوٹی اس سے بات کرے۔ وہ بات کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے سماعت تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی فریکوینسی ان سے میچ نہیں ہوتی۔ ہر چیز گفتگو کر رہی ہے، ہر چیز تحریک میں، حرکت میں ہے، کہ جس طرح مختلف دھاتیں ہیں۔ اب کچھ دھاتیں ایسی ہیں کہ جو ناپید ہیں، کچھ دھاتیں ایسی ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، کچھ دھاتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اگر اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو گویا اگر آپ کے قدموں میں ساری دنیا بھی رکھ دی جائے تو اس کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم صرف سونے کو اہم سمجھتے ہیں، ہم صرف چاندی کو اہم سمجھتے ہیں، ہم صرف مختلف دھاتوں کو اہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے ہم یہ کہیں گے کہ یہ دھات نہیں ہے، یہ کیا ہے پھر؟ تو آج میں سمپل ایک ایسی دھات کے ذریعے کہ جو ہر گھر میں موجود ہے، جو ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے، میں اس کے ذریعے ایک آپ کو کرشماتی آئینہ یعنی کہ طلسماتی آئینہ بنانے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، کہ جس کے ذریعے آپ غیر مرئی قوتوں کو دیکھ سکتے ہو، کہ جس کے ذریعے آپ ان سے کلام کر سکتے ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کسی حضرت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم عملیات کی دنیا میں جائیں تو اس کو حضرات کہتے ہیں، لیکن حضرات میں آپ کو ریاضت چاہیے، حضرات میں آپ کو پرہیز چاہیے، حضرات میں آپ کو اپنا وقت دینا ہے۔ لیکن یہ تو ایسا ہے کہ گویا کہ جیسے آپ نے کوئی تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد آپ نے اس پہ اثر کیا، اپنا اثر ڈالا، اور اس کے بعد آپ اس میں دیکھنا شروع ہو گئے کہ جیسے ایک بندہ تھکا ہوا گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس نے پلگ آن کیا، ریموٹ میں ٹی وی اٹھایا، پلگ کر کے آن کیا، ٹی وی پر اپنی مرضی جو چاہے چینل دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر یہی ٹیکنالوجی روحانیت میں آپ کے ہاتھ میں لگ جائے تو لوگ اس کو عجوبہ سمجھیں، لوگ اس کو شعبدہ سمجھیں۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ شعبدہ ہی ہے، لیکن یہ وہ شعبدہ نہیں ہے کہ جو عام ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کسی کا اتار نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے آپ کسی کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے آپ کسی مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ایسا ہے کہ دل کی تسلی کے لیے آپ نے تھوڑی دیر دیکھا اور آپ فریش ہو گئے۔ یہ شغل ہے، اس کو شعبدہ نہیں بلکہ یہ شغل ہے کہ جب انسان ریاضتوں میں تھک جائے، انسان وہ ہو جائے، لیکن انسان کچھ دیکھنا چاہے۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک روحانی سفر کر رہا ہے،
ایک پڑھائی کر رہا ہے، ایک عرصے سے ایک اپنا وقت گزار رہا ہے، تو وہ اپنی آنکھوں سے تو کچھ دیکھے. اب لو جی آنکھوں کے لیے دیکھنے کے لیے تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو بڑی ریاضت چاہیے. اب جب انسان ساری محنت کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، اب نہیں دکھتا، پھر بولتے ہیں لو تم نے کوئی غلطی کر دی ہوگی، تمہارے اندر یہ خامی ہو گئی ہوگی، تمہارے اندر یہ معاملہ ہو گیا ہوگا. نہیں، میں صرف اور صرف سمپلی آپ کو شغل کے لیے کہ اس کے ذریعے تم علاج نہیں کر سکتے. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ذریعے تم کچھ معلوم نہیں کر سکتے. اس میں تمہیں صرف اختیار اتنا ہوگا کہ تم دیکھ سکتے ہو بس. کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک ٹیلی ویژن دیکھتے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو. اس کا کچھ حاصل وصول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ظاہری اعتبار سے آپ کے لیے شغل ہے. شغل ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں بتاتا نہیں ہوں. میں ہمیشہ میں نے وہی چیز بتائی ہے نا جس کا فائدہ ہے. جی. کہ اگر میں کوئی محنت بندہ کر رہا ہے تو بندہ ایسے کام پہ محنت کر لے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. لیکن لوگ بضد ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ تو بتائیں. تو مطلب یہ صرف دیکھنا ہے، صرف دیکھنا ہے بس. لیکن دیکھنے سے معلوم تو ہوتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ معلوم بھی کچھ نہیں ہوگا. نہیں، دیکھنے کا مطلب جو دیکھے گا وہ تو ظاہر سامنے ہی ہوگا نا. اور وہ سب مطلب جو دیکھے گا ہاں، وہ حقیقت پر مبنی وہ ہوگا. حقیقت پہ مبنی ہوگا. کیونکہ آپ کر کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہیں. ہاں یہ معنی رکھتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیار کر لیا اور آپ بولو کہ میں اس سے علاج کروں گا لوگوں کا. صحیح. حضرات تو یہی ہے نا کہ بھائی کسی کا معلوم کر کے بتا دیا، کسی کا علاج کر لیا، کسی کو وہ کر لیا، کسی کو یہ کر لیا. لیکن آج تک کسی کی حضرات جاری ہوئی ہے؟ جاری ہونے سے مراد حضرات کا کرنا، حضرات کا جاری کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. تھوڑا سا اس کو ڈیفائن. ہزاروں کتابوں میں حضرات کے طریقہ کار لکھے ہوئے، لوگ کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ نظر تو آ جاتا ہے. نظر آ جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن بعد میں ہر بار کرو تو بعض اوقات یہ غیر مرئی قوتیں ہوتی ہیں جو جنات جو ہوتے ہیں نا، یہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. جھوٹ ان پہ بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. مطلب عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ ظنی علوم ہے، اس کو قطعی طور پر ہم کہہ نہیں سکتے. قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے اس کو. صحیح. وہ اپنے مفاد کے لیے آپ سے بات کر سکتے ہیں. وہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. 70% غلط ہوتا ہے، 30% صحیح ہوتا ہے. لیکن اب آپ اپنی فراست سے، اپنی عقل سے اس میں توازن کر سکتے ہیں. کس میں؟ حاضرات میں. اچھا، یہ حاضرات اور مشاہدے میں یہ فرق ہے. یہ فرق ہے. اور مشاہدے اب اس جو میں کرشماتی آئینہ آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس میں تم یہ تھوڑی کہ تم حاضر کرنے بیٹھ جاؤ گے، تم لوگوں سے مریضوں کا حال پوچھنا شروع کر دو گے. نہیں. تو کیا پوچھنا اس سے؟ اطمینان قلب کے لیے بس اپنے مشاہدات دیکھو جو وہ دکھانا چاہیں. یعنی ہم جیسے سپوز کہ ہمارے مریض آیا ہے، آئینہ سامنے رکھا ہوا ہے. سر یہ مریض آئینہ، مریضوں کے لیے تو آئینہ ہے ہی نہیں نا. مثال پوچھ رہا ہوں کہ اب وہ مشاہدہ ہی کرنا ہے. اس نے کہا کہ شیشے جلدی بتا کہ فلاں بن فلاں پر کیا معاملہ ہے، تو وہ دکھا نہیں دے گا. سر یہ میں نے کیا کہا آپ کا کہ آپ اس سے کام نہیں لو. تو کیا کرنا ہے شیشے کا؟ کیا مشاہدہ کریں گے پھر؟ دیکھو مثال میں نے ابھی کیا کہا آپ سے کہ یہ صرف ایک شغل ہے. حضور میں عرض کر رہا ہوں. سر جی اب انسان ہے، جی ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص سورہ قریش پڑھ رہا ہے، جی وہ اپنی ریاضت میں لگا رہے، صحیح. ٹھیک ہے. اس سے لوگوں کا علاج کرتا رہے، لوگوں کی کام کرتا رہے. اب جب انسان کام کر کے تھک جائے، اس کا ذہن اسٹریس میں ہو جائے، تھوڑا سا پرسکون ہونے کے لیے، کہ جیسے انسان کوئی واک کرنے جاتا ہے، کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فریش کرتا ہے، ریلیکس رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب روحانیت میں، امریات کی دنیا میں جب انسان پوری طریقے سے معاف ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے نا، تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشاہدہ دیکھے اس میں. میں یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضور جیسے اب جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ مشاہدہ کریں، ہم نے موبائل، لیکن وہ آپ کی ذات کی حد تک ہے، مریضوں کی نہیں. جی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے موبائل اٹھایا، آپ نے یوٹیوب لگایا، آپ نے اس پر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی یہ چینل لگایا، اس میں مشاہدہ کر لیا. ہاں مشاہدہ کر لیا. لیکن اس مشاہدے سے جو ابھی لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ابھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی، آج کی ٹیکنالوجی کے تحت.
تو ان کو اس مشاہدے کا کوئی فائدہ تو ہو رہا ہے. تو اس مشاہدے کا ہمیں صرف ریلیکسیشن ہے یا کیا ہے؟ اس میں کیا دیکھ سکتے ہیں یہ بتائیے. کیا ڈاکٹر صاحب سے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ابتدا میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جو چینل دکھائے. چینل ہے جو دکھانا چاہے وہ دکھائے مشاہدہ، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو اختیار ہوتا چلا جاتا ہے اس پہ. میں وہ بات کرتا ہوں شاہ صاحب، یہ نہیں کہ 1 دن کر لو یہ ہو جائے گا، 2 دن کر لو یہ ہو جائے گا، 3 دن کر لو یہ ہو جائے گا. اس میں بھی بڑی ریاضتیں، بڑی محنتیں چاہیے ہوتی ہیں 2 دن 3 دن کرنے میں. یہ کچھ دن کا پروسیس ہے، پریکٹس ہے. شیشہ تیار جیسے ابھی آپ ارشاد فرمائیں گے، اس میں اب ہم یہ ابتداءً یہ چاہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زیارت ہو جائے جی، تو وہ ابتداءً آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زیارت ہو یا کسی بھی بزرگ کی زیارت ہو جائے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اتنا آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. پھر آپ اپنی مرضی سے جو چاہو کسی کی زیارت کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی قید ہے، پابندیاں ہیں کیا بزرگوں کی طرف سے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی ایسی ارواح کو تکلیف نہ دو کہ جو بہت معتبر ہو. کبھی بھی ولی اللہ کو دیکھنے کی اس میں خواہش نہ کرو. اچھا. کبھی بھی کسی نبی کو دیکھنے کی خواہش نہ کرو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بزرگ مطلب جیسے نہیں شاہ صاحب، اس میں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بزرگ سے استمداد لیتے ہیں، کسی بزرگ سے مدد لیتے ہیں، تو جیسے ہم صاحب مدار کے پاس جاتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو یقیناً جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس بزرگ کی روح کی آمد ہوتی ہے. اصل میں دیکھا جائے تو آئینہ بات سمجھیں، ان کی روح کی آمد ہوتی ہے. جب وہ آمد ہوتی ہے نا تو پھر بزرگ منع فرماتے ہیں. اب لوگ ہیں، اگر کسی کو طریقہ بتا دیا، کوئی داتا صاحب سے ملنے چلا گیا، کوئی خواجہ صاحب سے ملنے چلا گیا، تو ملنے یہ روحانی دنیا کے راز ہیں. اس پہ تو زبان بھی نہیں ہلانی چاہیے، کھولنی چاہیے انسان کو. کہ جب اختیار ہو جاتا ہے نا پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ خود ہی سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اس میں انسان کا جس سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے نا سبحان اللہ، اس کو وہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور جیسے میں کراچی میں ہوں، کراچی کے بادشاہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ اختیار ضرور ہے کہ میں ان کے مزار پر جا کر حاضری دوں، فاتحہ پڑھوں، ان کی توجہ طلب کروں. تو یہاں پر کس چیز سے منع ہے کہ میں وہاں بیٹھ کر مراقبہ کروں کہ بزرگ کی زیارت ہو جائے؟ نہیں، یہ بھی منع نہیں ہے. ان کی روح کو حاضر کرنا منع ہے، کیونکہ تمہارا تو اختیار نہیں ہے نا. یہ تو بڑا مطلب پریشانی والی ہی بات ہے کہ ان کی روح کو کیوں حاضر کریں؟ ہم تو اکتساب فیض لیں گے. اکتساب فیض کے لیے ضروری نہیں ہوتا نا کہ بزرگ کو حاضر کرنا تو کوئی لیکن عملیات کی دنیا، روحانیت کی دنیا میں اس میں بڑے کمالات موجود ہیں. اس لیے بزرگ اپنے مریدوں کو بتاتے ہوئے ڈرتے تھے یہ طریقے اور منع کرتے ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم جانتے ہو مگر تھوڑا. کہ تم روح کے بارے میں یہ آپ سے یسألونک عن الروح کہ آپ سے محبوب روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور قل الروح من امر ربی کہ آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے. تو اس کو حاضر کرنا ممکن ہے کیا؟ روحیں آتی ہی نہیں آتی. آتی تو ہیں، لیکن جب کوئی صاحب کمال بزرگ ہوتا ہے، صاحب تصرف بزرگ ہوتا ہے، کیا ان کو اللہ اختیار نہیں دیتا؟ ہمارا بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو اللہ والوں کی روحیں ہیں جب چاہیں جیسے چاہیں وہ آنا اختیار ہے. بالکل. تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ تم نہ بلاؤ. انویٹیشن بھی نہیں دے سکتے کہ بزرگ کے سر انویٹیشن تو محبت ہی ہے نا. سبحان اللہ. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ تو محبت ہے نا. سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ ریکویسٹ ہے. اصل میں وہ کام بتا رہا ہوں جو 100% ہو، کہ مطلب جس پہ حکم پہ ساتھ ہو. حکم منع ہے بزرگوں کا. ہاں، کہ روحانی طور پر ایک ہوتے ہے التجا کرنا، ایک ہوتی ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے حکم دینا، مجبور کر دینا. مجبور کر دینا. یہ منع کرتے ہیں بزرگ. اور میں یہاں بعض قرآن کی آیتوں میں امر ہے کہ جیسے سورہ مزمل شریف ہے
यहाँ पर एक चीज़ ये समझना चाहूँगा कि अगर कोई बैठकर कोशिश कर रहा है कि मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग को अपने पास बुला लूँ और वो रूहानी तौर पर जो अमर लगा रहा है, तो उसका नुकसान इरशाद फरमाइए। उसका नुकसान, बिल्कुल नुकसान है उसका। कि बुज़ुर्गों को तो मतलब मैं मिसाल के ये टेक्नोलॉजी ट्रैप करने की नहीं है, बुज़ुर्गों को ट्रैप तो वो नहीं कर सकेगा। नहीं कर सकते। सही है। लेकिन जब अमर रब्बी हो ना किसी आयत में और उसका राज तुम जानो, तो हर बुजुर्ग किसके उसमें है? अमर इलाही के अमर इलाही के तहत है। अब तुम अमर इलाही के तहत वो काम कर रहे हो जो जबरन कर रहे हो, अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हो, तो ये गलत है या सही है? ये गलत है। तो मैं और क्या समझा रहा हूँ इतनी देर से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा खोल के तो बताना चाहिए हज़रत। हज़रत के मतलब ये चंद चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अगर हम उसको सरसरी सा बयान करें ना, तो जहन में अब मेरे सवाल थे ना, मेरे सवाल थे ना कि इस तरह से क्लियर किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। जब आप मुतमईन हैं तो यकीनन आपके जो नुमाइंदे हैं वो भी सारे मुतमईन होंगे। सुभान अल्लाह, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। हाँ, आप उनके नुमाइंदे हैं। जब आप मुतमईन हैं तो वो भी मुतमईन होंगे। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए बुज़ुर्ग मना फरमाते हैं कि तुम हाजरात में या किसी ऐसे रूहानी इसके ज़रिए कि तुम जबरन किसी को हुक्म ना दो। सही। तुम आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, इल्तिजा के साथ अपनी अर्ज़ी पेश करो। कि आप दाता साहब पे गए, आपने अर्ज़ी लगाई, क्या अर्ज़ी लगाई कि हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, अब मुझे तवज्जो करें, मुझ पे करम करें कि आप अल्लाह के मकबूल बारगाह बंदे हैं। अब फिर बादशाह को इख्तियार है कि करम फरमाए ना फरमाए। और अब तुम जाओ, बादशाह इधर आओ, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ऐसा तो कोई भी नहीं करता। नहीं। लेकिन कुछ मामलात में अमर है कि जैसे सूरह मुज़म्मिल की पहली आयत है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। क्या मतलब है इसका? है जनाब चादर वाले, उठ और खड़े हो जाओ। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। कुम तो अगली आयत में होगा। हाँ, वही ना, शुरू की जो आयत है इसकी। जी जी जी। तो अमर किस चीज़ में? दूसरी में क्या है? कि कुमिल लैला इल्ला कलीला, खड़े हो जाए। हाँ, रात में क़याम कीजिए। एक चादर में लपेटने वाले उठ खड़ा हो क़याम कर। कुमिल लैला, हाँ, कि रात में क़याम करो। हाँ, कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाना, ये हुक्म हुआ ना जी। कुम तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस आयत को कोट किया है आपको। अब जितने भी साहिब मदार से लोग फैज़ इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, फैज़ लेते हैं, संदाज लेते हैं, तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं ना, लेकिन उनका मकसद क्या होता है? आजी, इनकिसारी और इल्तिजा के इसमें होता है। अब मैं आगे बढ़ूँ, अगर यहाँ से अब क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हुजूर। ठीक है। इसीलिए बुजुर्ग मना फरमाते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम अपने हद तक रहो। जैसे शरीयत में एक दायरा है ना, एक हदूद है कि उसको तुम हद से तजावज़ करोगे तो तुम्हें सज़ा है। सही है। जबकि होगा, कर सकते हो, लेकिन सज़ा है। सही। इख्तियार देकर सज़ा भी बता दी कि ये सज़ा है। इतना इख्तियार है तुम्हारा, इससे आगे बढ़ोगे तो नुकसान दे। इसकी हुदूद में रहकर घूमते फिरते रहोगे तो बिगड़ा हुआ बच्चा है, कुछ भी करता रहे, लेकिन वो हद क्रॉस नहीं कर रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला वाक़या कि इख्तियार कितना है कि पैर उठा लिया, ये तेरा इख्तियार है। सुभान अल्लाह। अब दूसरा पैर उठा, ये इख्तियार ये नहीं उठा सकता। क्यों? यहाँ से तेरे रब का इख्तियार शुरू होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जितना इख्तियार है, अब वो पैर उठाने का इख्तियार है, तो ये भी इख्तियार है कि वो पैर मस्जिद की तरफ ले जा, हाँ, या कहीं शराब खाने में ले जा। शराब खाने में ले जा। बता दिया इख्तियार देकर कि यहाँ सवाब है और वहाँ अजाब है। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है असल वो क्या है कि करिश्माती आईना। आईना। आईने को अगर देखा जाए तो आईना एक राज है। आईना एक राज है। हाँ, कैसा? आपने देखा होगा ना, अमूमन बुजुर्ग फरमाते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता। सही। आईने में ब्यूटी जो भी कुछ है वो है, सामने है तुम्हारे। सही। कि जैसे इंसान पानी में अपना अक्स देखता है, लेकिन वो अक्स इतना नुमाया नहीं होता कि जितना आईने में नुमाया होता है। सही। और आईने में फ़िल्टर भी नहीं लगता।
जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, मतलब आईना सच बोलता है। आईना सच बोलता है, सही है। ठीक है। और आईने की इजाद कब से शीशे की? इब्तिदा से कदीम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से, सही। कि जो आपने शीशे का फर्श बिछवा दिया था, कि जिन्नातों को जो हुक्म दिया था जी। कि जब मलका सबा जब आई थी, उन्होंने अपना पैंट ऊपर किया था कि वो पानी का गुमान हुआ उनको। सही, ताकि उनकी कुरान कह रहा है ना, हाँ, ताकि उनकी पिंडलियाँ वाज़े हो जाएं, ताकि उनकी पिंडलियाँ वाज़े हो जाएं कि वो कैसी हैं, मतलब वो। तो यकीनन मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना है ना वो। जी, मतलब इसका मेन एलिमेंट शीशा है। वो क्योंकि उस दर तो शीशा बिछाया था ना, आईना तो नहीं बिछाया था। शीशा बिछाया था, जी। ठीक है। अब आईने का जो मैं तरीक़ेकार समझा रहा हूँ ना, आपको बता रहा जी। हूँ, उसमें अगर हम एक धात का इस्तेमाल करते हैं, धात का, एक धात का, जैसे चांदी है, चांदी, सही, ठीक है। अब चांदी की ये खासियत है कि चांदी पे जो ना नेगेटिविटी इतनी आसानी से जब्स नहीं होती। शयातीन शरीर जिन्नात जो ना चांदी से दूर रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये इसकी खासियत है चांदी की। ये नई बात माशाअल्लाह। ये नई बात नहीं है, कदीमी बात है ये हमें नहीं मालूम हुई है जी, कि नेगेटिविटी यहाँ इससे दूर रहती है। सही, मतलब इसीलिए शरान जैसे मर्द के लिए चांदी की एक ही अंगूठी जवाज़ का है मामला, हाँ, कि ये नेगेटिविटी को दूर रखती है। दूर रखती है ये। सुभान अल्लाह। कोई शरीर जिन्नात उस पर अपना असर नहीं डाल सकता, कोई गैर मरी कुव्वत अपना असर नहीं डाल सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चांदी की तासीर है। सही, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो जैसे कहीं पर जिन्नात का खौफ हो तो वो छुरी अपने वो सिरहाने के नीचे रख दें, तकिए के नीचे रख दें, तो वो आप को जिन तंग नहीं करेगा, लीमू रख दें, ये चीज़ें तो सुनी है। हाँ। चांदी आज सुन रहे हैं। चांदी की तासीर है ये। मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, मैंने चांदी के बारे में तफसील से गुफ्तगू की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चांदी ऐसी चीज़ है, और अगर कोई आसिफ ज़्यादा शख्स हो, उसको चांदी के प्याले में पानी पिलाओ, वो नहीं पिएगा, और अगर पी लिया तो उसकी मौत है। अमूमन आपने देखा होगा पहले ज़माने में लोग चांदी में कोई सूरह मुज़म्मिल शरीफ लिखवा दिया करता था, कोई सूरह यासीन शरीफ लिखवा दिया करता था, कोई नक्शकुंदा करा दिया करता था। सही, मिलते हैं ना। जी जी। तो वो जो चांदी के प्याले होते थे, क्यों? क्योंकि चांदी में जो ना सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो हर नेगेटिविटी को अपने से दूर करती है, और जो आती है ना मनफी तमन्नाइयाँ, उनको अपने करीब नहीं आने देती, और उसमें सिर्फ वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रेस उसमें मौजूद होती है उसमें। सही, मस्बत असरात उसमें, मस्बत असरात इसमें 100% होते हैं, वरना और धातु में 100% नहीं होते। सही, सुभान ये अल्लाह। चांदी का कमाल है, ये चांदी की तासीर है। इसलिए देखो ना, अब अक्सर मर्द चांदी की अंगूठी पहनते हैं, जी जी। और बाज़ औक़ात हम किसी ऐसी क़ुव्वतों के दरमियान से गुज़र रहे होते हैं कि जो हम पर इफ़ेक्ट करती हैं, कि जैसे आप सफ़र कर रहे हैं मेरे साथ हाईवे का। अब हाईवे में आपने बोला गाड़ी रोके, मुझे कुछ भूख लग रही है। अब हाईवे में पड़ा जंगल, जंगल में था एक ढाबा, अब आप उतर गए ढाबे के करीब। अब जिन्नातों के रहने की जगह, शरीर जिन्नातों के रहने की जगह सबसे बेहतरीन क्या है? आबादी से दूर। आबादी से दूर, सही है। अब वो ढाबे पे गए, अब ढाबे पे गए, जब कुछ ऑर्डर किया तो वॉशरूम भी लगा, और जब वॉशरूम भी गए तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ ने जब देखा आप पे अटैक भी किया। आप जब सफ़र में होते हो तो आपको दुआएं हमेशा याद रहती हैं बनिस्बत आबादी के। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं वहाँ पर। अब एक गैर मज़हब का शख्स के, कि वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कुछ भी है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों को तंग करते हैं, उन लोगों को नहीं करते? उन लोगों को भी तंग करते हैं, लेकिन अगर उनके हाथों में जिस्म में कोई धात होती है तो उससे वो महफूज हो जाते हैं। जबकि कलाम ला ही नहीं पड़ा अभी, वो तो दूर ही है। सही, धात तो देखो इंसानों के लिए है ना, जी, सिर्फ मुसलमान के लिए तो नहीं है। सही।
تو اس لیے اس کا اثر تمام انسانوں پر ہوگا. صحیح. اس لیے آپ دیکھ لیں ہندوؤں میں سب سے زیادہ چاندی ہوتی ہے استعمال میں ان لوگوں کے. یہاں تک کہ ان کے جو گرو ہوتے ہیں ان کے عاملین ہوتے ہیں ان کے پاس چاندی کی انگوٹھیاں, چاندی کے چھلے, چاندی کے کڑے, چاندی کے بڑی بڑی مالائیں. اس لیے کہ نیگیٹیوٹی دور رہے. ہاں دور رہے. ابھی کچھ پڑا نہیں ہے جس سے تم دور ہو, صرف دھات کا کمال ہے یہ. اور ہم تو الحمدللہ کلام الہی بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. 90% تو مجھ سے محفوظ ہے سبحان اللہ. کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. جب ہم باتھ روم جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہم سفر کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں, سبحان الذی. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت ہے الا باللہ. ہمیں تو نہیں ہونا چاہیے, ہم تو محفوظ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. وہ جو 10% کا حصہ جب گھر خالی ہوتا ہے نا, وہ اس کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے. جی. بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کرام آپ نے چاندی کا استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. بالکل کیا ہے. جی. تو چاندی کے یہ راز ہیں. چاندی کے یہ راز ہیں, آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے آپ نے یہ. جی. اچھا, چاندی کی ایک خاص بات اور ہے کہ چاندی ہمارے اندر کی پازیٹیوٹی کو بڑھاتی ہے. صحیح. اگر کوئی روحانی سفر کا متلاشی ہوگا اور اس کے ہاتھ میں چاندی ہوگی, اگر وہ پڑھائی کو ذکر کرے گا تو اس میں اثر پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر اسی دھات میں کوئی پتھر کو جوڑ لو, پتھر کی بھی اپنی تاثیر ہے, چاندی کی بھی اپنی تاثیر ہے, اور جب دو چیزیں ملی تو ایک تیسری قوت جو پیدا ہوئی اس نے آپ کے جسم کو کیا. سبحان آپ کہتے ہیں نا کوئی پتھر کسی کو سوٹ کر گیا, جی. کوئی پتھر کسی کو وہ ہو گیا, تو کیا مطلب ہے کہ پتھر کا نفع نقصان دے سکتا ہے. اپنی ذات سے تو خود کچھ نہیں کر سکتا, مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. لیکن اس کا اپنا اثر تو ہے نا. جی. جیسے جڑی بوٹیوں کا, ایسی جڑی بوٹیوں کا اثر ہے, ایسی دھات کا اثر ہے. صحیح. اب آگے سمجھے بات ساری. سبحان اللہ. اب میں آگے بڑھوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب آگے ہے اس میں چاندی. چاندی آ گئی. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے چاندی کا ایک فریم بنانا ہے. چاندی کا فریم بنانا ہے. چاندی کا ایک فریم بنانا ہے. وزن کی کوئی قید نہیں. وزن کی کوئی قید نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے پہننا تو ہے نہیں نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے آئینہ رکھنا ہے بیچ میں. آئینہ فٹ کروانا ہے. آئینہ فٹ کروا لیں بیچ میں. اس کے بھی سائز کی کوئی قید نہیں ہے. اس کی سائز کی تقریباً 1 فٹ بائی 1 فٹ کی لے لیں, یا 1.5 فٹ 1.5 بائی کی لے لیں. تھوڑا سا بڑا سائز کا لیں, بہت چھوٹا سا بھی نہ لے لیں. مطلب اسکرین بڑی ہو تاکہ اچھا. سائز آپ کی مرضی کے مطابق رکھیں. صحیح ہے. سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھیں جتنا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اب چاندی افورڈ نہیں کر سکتے. جی. اب چاندی مہنگی ہے بنسبت دوسری دھاتوں کے. جی. تو وہ اس کا الٹرنیٹ تانبا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن افضل اور بہتر چاندی ہے. صحیح ہے. الٹرنیٹ میں نے بتایا ہے, لیکن بہتر کیا ہے, چاندی, جس کا رزلٹ 100% ہے. آپ نے اس چاندی کا فریم بنایا, اس میں آپ نے آئینہ لگا دیا, اس کو ایک طرف کر دیں.